نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہدہ ہم اس شخص کو نہیں دیتے جو مانگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو اس کو نہیں دیتے جو من طالبہ، جو اس کو مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھلا کس کے کہنے پر، کس کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تو سارے ہی نیک ہیں، صحابہ تو سارے اللہ والے ہیں، لیکن ان میں سے بھی، صحابہ میں سے بھی جو سب سے زیادہ درویش صحابی تھا، جو دنیاوی اعتبار سے مٹا ہوا آدمی تھا، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہتے تھے، جو العفو کی وہ تعبیر کرتے تھے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ قرآن نے کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کر دیں، تو جو زائد ہے، زائد ضرورت سارا خرچ کر دیں۔ تو وہ اس کی تشریح یہ کرتے تھے کہ کسی شخص کے پاس اگر ضرورت سے زائد 1 روپیہ بھی ہو تو وہ کنز ہے، اور کنز کے بارے میں قرآن نے کہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دو، قیامت کے دن داغے جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 1 روپیہ اور 1 درہم اور 1 دینار بھی زائدہ ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس تو کنز پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ رکھنے والا آدمی، اس نے عہدہ مانگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، یہ پہلی نااہلیت ہے، جو مانگے اس کو نہیں ملتا۔ یہ یعنی وہ نااہل آدمی تھا، اس طرح کا مٹا ہوا آدمی، اس کو تو دینا چاہیے، لیکن چونکہ مانگا تھا لہذا نہیں۔ اسی لیے ابو داؤد کی غالباً ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوانکم، وہ آدمی خائن ترین ہے، من طلبہ، جس نے عہدہ مانگا۔ جو عہدہ مانگتا ہے اصل میں وہ خائن آدمی، اخون، سب سے زیادہ خائن آدمی وہ ہے، اللہ اکبر۔ اور امانتوں میں جو خیانت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی نشانی بتایا۔ منافق یہ کرتا ہے اذا اؤتمن خانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 4 نشانیاں بتائیں، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 نشانیاں، پکا منافق۔ اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا اؤتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب خیانت 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو وہ ذاتی استعمال کرے، ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرے، یا پھر اس کی حفاظت میں کوتاہی کرے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں، اور منافق یہ کام کرتا ہے، مومن کبھی یہ کام نہیں کرتا۔ صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی استطاعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن ان صلاحیتوں کو پوری نیک نیتی سے لگانا یہ ضروری۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان، آپ گفتگو فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے اپنی بات جاری رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پسند نہیں آئی، آپ نے اس کی بات کو ناپسند فرمایا کہ یہ ایک چلتی محفل میں اس لیے سوال کر دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند فرمایا، اس لیے آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہے۔ اب لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کدھر ہے سائل جس نے سوال کیا ہے قیامت والا، این السائل عن الساعہ، جس نے قیامت کا سوال کیا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں نا تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا کہ اب قیامت آ گئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب مناصب، عہدے اور امور ایسے لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں جو نااہل لوگ ہیں، تو جب امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد ہونے لگے نا، فانتظر الساعہ، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اس حدیث کا ایک تو معنی یہ ہے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی، اس حدیث کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فانتظر الساعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور سوال بھی متی الساعہ تھا، قیامت کب قائم ہوگی، تو سوال سے لے کر جواب تک ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کی دلیل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں، یعنی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر نااہل لوگ ہو جائیں، تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، ظاہری مفہوم، اور یہی درست محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی اس میں سے نکلتا ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ جب نااہل آدمی کسی عہدے پر جائے گا، جب امانت سپرد کی جائے گی کسی نااہل آدمی کو، اس کو انتظامی امور دے دیے جائیں نااہل آدمی کو، تو وہ جو کچھ کرے گا نا وہ قیامت ہوگی۔ فانتظر الساعہ، کسی نااہل آدمی کو عہدے پہ بٹھا کے پھر انتظار کرو وہ کیا قیامت ڈھاتا ہے۔ بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا کے پھر آپ کہیں کہ یہ کوئی خیر کا کام کرے گا، وہ خیر کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر چلائے گا جہاں جہاں وہ چلا سکا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے نااہل آدمی کو جب آپ عہدہ دیتے ہیں تو اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ وہ جو اس عہدے پر بیٹھ کے جو بھی حرکتیں کرے گا وہ قیامت ڈھائے گا، اور پھر یہ ڈھائی جانے والی قیامت ہم سب دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر جگہ پہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر نااہل لوگ فائز ہیں، اور جو اہلیت نہیں رکھتے۔ اور اہلیت، امانت کی اہلیت کیا ہوتی ہے؟ امانت کی اہلیت یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے اس امانت کو، اور دوسری بات یہ کہ اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ اہل ہے، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نہ حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی ذاتی مقاصد کو پس پشت ڈال سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے نااہل آدمی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو امانتیں سپرد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ امانت سپرد کرنا ہمارے کہاں اختیار میں ہے، اور ہم جس سسٹم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس سسٹم میں سارا اختیار ہی ہمارے پاس ہے۔ یہ امانتیں سپرد کرنے کا اختیار یہ اصل میں ہمارے پاس ہے، سب کے پاس۔ جس سسٹم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سسٹم کو جمہوریت کہتے ہیں، اور جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں، اور عوام کون ہے؟ میں اور آپ۔ اور ہمارے ہاتھ میں یہ طاقت اس وقت آتی ہے امانتیں سپرد کرنے والی جس وقت ہمیں کہا جاتا ہے ووٹ ڈالو، تو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو ڈالتے ہیں جن کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی باہر گالیاں دیتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسی کو ووٹ دے کے باہر آ جاتے ہیں، باہر آ کے پھر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل قصوروار تو ہم میں۔ ہر وہ شخص جو نااہل کے سپرد کرتا ہے امانت، وہ آپ کی پرچی سے بنا، یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ جب ہم سے پوچھا گیا کہ کس کے ذمے آپ یہ امانت کرنا چاہتے ہیں، کس کو یہ عہدہ دینا چاہتے ہیں، تو ہم بڑے دھڑلے سے وہ دیکھتے ہیں کون اس علاقے کا بڑا بدماش ہے، کون اس علاقے کا بڑا امیر آدمی ہے، سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا۔ ہر ایک کی اپنی، کوئی برادریوں کا مسئلہ، کوئی کسی کا مسئلہ۔ پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں نظریہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے۔ برادریزم سب سے پہلے جو اولین پاکستان کے الیکشن کے ڈائنامکس ہی اور ہے۔ لیکن ایک بات صرف جو اس ملک کی اس جمہوری نظام کو اور اس سارے گند کو کور کیے ہوئے ہے، وہ صرف ہمارے آئین میں جو یہ شک موجود ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے جو اس سارے گند کو برداشت کر لینے پر مجبور کرتا ہے، وگرنہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جب آپ
ایسے سسٹم میں جب امانتیں جو لوگوں سے مانگی جائیں اور لوگ ہمیشہ نااہل لوگوں کے سپرد کریں، تو آپ دیکھ لیں، آپ اتنے عرصہ ہو گیا تجربہ کرتے ہوئے، آئندہ بھی تجربہ دیکھ لیں، کسی نیک آدمی کو کھڑا کر کے دیکھ لیں، لوگ صرف اس لیے ووٹ نہیں دیں گے اس نے تو جیتنا ہی نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی خرابی اچھے آدمی میں یہ ہے کہ اس نے جیتنا نہیں۔ اس نے جیتنا کیوں نہیں؟ اس کی برادری کوئی نہیں، اس کے پاس بندوق کوئی نہیں، اس کے پاس پیچھے 8-10 گن مین کوئی نہیں، اس کے پاس بڑی گاڑی کوئی نہیں۔ یہ ڈائنامکس ہے ہمارے ہاں الیکشن۔ یہ اللہ کا حکم حیوانات کو ہے، یہ ڈنگروں کو حکم ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے، اور ہمارا ملک کا آئین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چاہے اختیار حکومت کے پاس ہو اور چاہے اختیار عوام کے پاس ہو، یہ حکومت اور رعایا کے حقوق اور فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اصل میں حکومت اور رعایا کے حقوق و فرائض پر مبنی یہ آیات ہیں، اور یہ دونوں آیات سسٹم بتاتی ہیں کہ اختیار جس کے پاس بھی ہو، آپ قیامت والے دن اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، اور یہ قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو امانت سپرد کی تھی کس کے سپرد کی تھی اور کس بنیاد پر کی تھی، وہ بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نااہل آدمی کے سپرد کر دیتے ہیں، جس کو گالیاں دے رہے ہیں اسی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نااہل آدمی کے سپرد امانت کر رہے ہیں۔ جب امانت نااہل آدمی کے سپرد ہو گئی تو پھر وہ وہاں بیٹھ کے جو کچھ کرے گا وہ قیامت ہوگی۔ پھر آپ شور نہ مچائیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، وہی ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو وہی کرنا ہے۔ جب اہل ہوگا، دو باتیں، حفاظت اور ذاتی مقاصد سے بالا ہو کر۔ امانت ہوتی ہی وہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری صاحب امانت پر ہوتی ہے، اور ساتھ اس کی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک پورا انتظامیہ کا سسٹم بتا دیا کہ اس طرح کا سسٹم ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور ساتھ ہی عدلیہ کو حکم دے دیا۔ قانون نافذ کرنا یہ انتظامیہ ہے، اور ان تحکموا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اگر جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگے، یعنی معاملہ عدلیہ کی طرف چلا جائے، تو فیصلہ کس بنیاد پر ہونا ہے؟ برابری کی بنیاد پر نہیں، یہ بنیادی تصور کی غلطی ہے۔ ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ، عدل مساوات نہیں ہوتی، مساوات ہوتی ہے برابری۔ عدل ہوتا ہے وضع شیء فی محلہ، وضع شیء فی موضعہ، حقدار کو حق دینا عدل ہوتا ہے، چاہے زیادہ بنتا ہے چاہے تھوڑا بنتا ہے، حقدار کو حق ملا تو یہ عدل ہوا۔ اگر برابر دے دیا، دو فریق آئے عدالت میں، عدالت کہتی ہے آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، وہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے۔ یہ فیصلہ وہ کرتا ہے جس کے پاس عدل کا معیار نہیں ہوتا، جس کے پاس عدل کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ کمزور جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو بھی دے دو اس کو بھی دے دو۔ ہمیشہ آپ جب بھی کسی، اور جو جج دلیل رکھتا ہوگا وہ ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ مقدمہ ہے 4 کروڑ کا، وہ سارے کا سارا کسی ایک کا حق بنتا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کو جائے گا۔ 2-2 کروڑ کر کے جج اس کو برابری کی بنیاد پر تقسیم نہیں کر سکتا، وہ اس کو دے گا جس کا حق بنتا ہے۔ اسلام کا حقوق کا جو نظام ہے وہ مساوات پر مبنی نہیں ہے۔ ہمیں یہی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام میں جو حقوق کا تصور ہے وہ کس بنیاد پر ہے، وہ کہیں گے مساوات کی بنیاد پر۔ حالانکہ مساوات کی بنیاد پر یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مساوات تو یہ کہتی ہے کہ باپ کا اور بیٹے کا حق ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مساوات تو یہ کہتی ہے کہ میاں اور بیوی کا حق ایک جیسا ہونا چاہیے۔ مساوات تو کہیں بھی آپ کو کوئی تفاوت قائم نہیں کرنے دیتی، حتیٰ کہ مساوات تو آپ کو یہ بھی کہے گی کہ یہاں پہ کوئی صدیق نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہوتا، کسی کا کوئی زیادہ حق نہیں ہے، ہر ایک کا حق برابر ہے۔ مساوات کا مطلب ہے کہ ساری انسانیت برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے برابر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی امتی کا ہو سکتا ہی نہیں۔ امتی جتنا مرضی اچھا ہو جائے، وہ صدیق ہو جائے، وہ نبی نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔
اور پھر جو صدیق ہے، عام صحابی صدیق کے برابر نہیں ہو سکتا، عمر بھی صدیق کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے برابر ہو جاؤں یا اس سے آگے بڑھ جاؤں، ہر معاملے میں کوشش کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک موقع ہاتھ لگا کہ تبوک والے دن مجھے لگا، جب تبوک کا چندہ اکٹھا ہو رہا تھا نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج تو مجھے لگا کہ آج میں بڑھ جاؤں گا، اس لیے بڑھ جاؤں گا کہ جتنا میں نے دیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو اتنا ہے ہی نہیں، سارا سامان بھی اتنا نہیں ہے۔ تو میں آج جو چندہ دوں گا وہ چندے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاؤں، اللہ، لہٰذا آدھا گھر کا سامان لا کے دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سامان لے کے آئے، پوچھا، دیکھا تو اتنا سامان، سمجھ آ گئی ابوبکر کے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، جتنا کچھ تھا سارا ہی لے آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کتنا لے کے آئے ہو اور کتنا کیا حساب کتاب کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، صدیق کو گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے، ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی ان کی حفاظت اللہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجئے۔ اور حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں اس سے کبھی بھی لا اسبق علیہ احدا ابدا، میں کبھی بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عمر بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مساوات ہے؟ نہیں ہے، صدیق کا نمبر پہلا ہے، عمر کا نمبر دوسرا ہے، مساوات نہیں ہے۔ اور سارے خلفائے راشدین وہ جیسے مرضی اچھے، دیکھیں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ واقعہ ہو، امر واقعہ کہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی غلطی نہ کی ہو، ایک بھی گناہ نہ ہوا ہو، ایک بھی ان سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو، ایک بھی اجتہادی خطا بھی نہ ہوئی ہو، تو بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصوم عن الخطا صرف نبی ہوتے ہیں، اور نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ ختم بی النبیون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، لہٰذا اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، پھر تابعی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تبع تابعی تابعی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور عام امتی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ کیٹیگرائزیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دی ہے کہ والمہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر یہ بھی فرما دیا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو اس کے بعد آنے والے ہیں، جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یہ کیٹیگریز اللہ کریم نے بتا دی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ عدلیہ کا قانون کس بنیاد پر ہوگا؟ مساوات کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ حقوق کس بنیاد پر متعین ہوں گے؟ مساوات کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ عدل کی بنیاد پر ہوں گے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سسٹم ہمیں دے کے گئے ہیں، جو نظام عدل ہمیں دے کے گئے ہیں، جو عدلیہ، عدل کا معنی ہی عدل ہے، عدلیہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں انصاف، سارا مسئلہ وہاں آتا ہے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف نصف کر دینا، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، دو حصوں کو برابر تقسیم کر دیں تو انصاف ہوتا ہے۔ تنصیف بھی آپ سمجھتے ہیں، تنصیف کرنا اس کو درمیان میں سے کاٹنا، تو بھائی انصاف یہ نہیں ہوتا۔ جج کے پاس مقدمہ جائے تو جو تگڑا جج ہوگا نا وہ ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرے گا اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دے گا۔ جو کمزور جج ہوتا ہے، کمزور جج کہے گا کہ دونوں فریقوں کو راضی رکھ لو،
میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جو مغرب ہمیں نظام دیتا ہے، مغرب ایک کمزور جج کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ جج جس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، لہذا وہ مساوات پر مبنی حقوق دینے کی بات کرتا ہے، وہ سارے فریقوں کو شانہ بشانہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو، اس لیے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کس کو کس پر فوقیت دے۔ وہاں پہ وہ بچے کو کھڑا کرتا ہے باپ کے خلاف۔ پہلے دن بچہ جب جاتا ہے نا سکول، اس کو بتاتے ہیں تیرا باپ تیرے اوپر اپنی مرضی نہیں ٹھونس سکتا، اس کو پہلے دن بتاتے ہیں، اور اس کو نمبر دیتے ہیں پولیس کا کہ تیرا باپ تیرے اوپر اپنی مرضی ٹھونسنے کی کوشش کرے تو تم نے فون کرنا ہے۔ پہلے دن سے مساوات، سبحان اللہ۔ یہ سسٹم ہے جس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے کہ باپ جو ہے اس کے پاس حق کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے والدین جو ہیں وہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہیں، چاہے اس کو ٹھیک کر لو چاہے اس کو خراب کر لو، چاہے اویل کر لو جنت کو اور چاہے اس کو خراب کر لو۔ یہ سسٹم حقوق دیتا ہے عدل کی بنیاد پر، اور جو جدید سسٹم ہے وہ حقوق دیتا ہے مساوات کی بنیاد پر۔ یہ بنیادی فرق ہے اسلامی نظام کا۔ اسلامی نظام انصاف ہو یا مغربی نظام انصاف ہو، مغربی نظام حقوق ہو یا اسلامی نظام حقوق ہو، یہ بنیادی فرق ہے ان میں۔ اب اسلام وہ کہتے ہیں جو حقوق مغرب نے جو حقوق دیے، ہم بہت دھڑلے سے کہتے ہیں، پڑھی لکھی دنیا خاص طور پر وہ کہتے ہیں مغرب نے تو آج حقوق کی بات کی ہے، میگنا کارٹا تو 1912 میں آیا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق دے دیے وہ تو پہلے سے دے دیے، 1500 سال پہلے۔ ان کو اب حقوق کا شعور آ رہا ہے، اور یہ وہی انہی حقوق کی بات کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے دے دیے تھے۔ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں اللہ کے بندو، مغرب جو حقوق دے رہا ہے وہ مساوات کی بنیاد پر دے رہا ہے، دین جو حقوق دے رہا ہے یہ حقوق العباد ہیں، یہ حقوق انسانیت نہیں ہے۔ انسان ہونے کی بنیاد پر مغرب کہتا ہے کہ بچہ اور باپ دونوں اپنی رائے برابر رکھتے ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ باپ کی ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے، اور جب تک وہ گناہ کی بات نہ کہے اس وقت تک ہر بات میں اس کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ مشرک بھی ہو نا، کافر بھی ہو باپ، والدین دونوں، وہ اگر کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کے سامنے سر جھکا کے ہی رکھنا ہے، البتہ ان کی بات نہیں ماننی۔ اگر وہ کفر کا حکم دیں تو وَصَاحِبْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ، ان کی اطاعت تو نہیں کرنی لیکن ان کے حسن سلوک پھر بھی جاری رکھنا۔ یہ اسلام نے پوری، یعنی یہ انسانوں کی فطرت کے مطابق ایک ایسا کمپلیٹ سسٹم دیتا ہے، اور یہ ہے عدل کے مطابق۔ حکم کیا ہے کہ اپنا عدالتوں کا نظام قائم کرو، عدل کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر نہ قائم کرو۔ مساوات کی بنیاد پر جو بھی قائم ہوگا وہ ایک غیر فطری نظام ہوگا، اور جو عدل کی بنیاد پر ہوگا وہ فطری نظام ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق دیا جائے، نہ یہ کہ برابری کی بات کی جائے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے، یعنی اس میں خیر خواہی ہے، انسانیت کی خیر خواہی اس میں ہے۔ یہ قانونی حکم بھی ہے اور یہ خیر خواہی بھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سب معلوم ہے اس کو، بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ اکبر۔ یہ جو امانتیں سپرد کرنے والی بات ہے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حکم نازل ہوا یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کلید بردار تھے کعبہ کے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوا، اور یہ تقریباً سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اور موقع کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے وہاں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے عثمان کو بلایا، کلید بردار کو، چابی کدھر ہے؟ لاؤ چابی دو۔ تو وہ گھر گیا چابی لینے کے لیے، مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں، اس کی ماں نے انکار کر دیا، بہرحال بالآخر ان کو جو ہے وہ زبردستی ان سے چابی لے لی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، 2 رکعتیں آپ نے وہاں پہ پڑھیں،
آپ نے دعا فرمائی، کچھ دیر آپ کعبہ کے اندر رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دروازے میں آپ کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ کے دروازے میں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی کس کو دینی تھی؟ اب سب حیران تھے اور انتظار میں تھے کہ یہ چابی کس کو ملے گی۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے اور یہ امید رکھے ہوئے تھے کہ یہ چابی مجھے مل جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عثمان کدھر ہے؟ دوبارہ ان کو بلایا، عثمان بن طلحہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی کعبہ کی ان کو دوبارہ واپس کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ چابی تم سے اب قیامت تک کوئی نہیں لے سکتا۔ اور آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے کر چابی آپ اندر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف فرما تھے، اس دوران یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو جس کا اہل ہے اس کے سپرد کر دو امانت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ حکم ہوا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی ان کو واپس کر دی۔ یہ نزول کا سبب تو خاص ہے، لیکن قرآن میں کوئی نزول کا سبب خاص ہو بھی تو اس کا حکم عام ہوتا ہے، اور یہ پوری زندگی پر اور پورے نظام زندگی پر یہ حکم اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں دی ہیں وہ سب کے سپرد کر دی جائیں۔ ایک ستون حکومت کا انتظامیہ، یہ امانتیں ہیں۔ دوسرا ستون عدلیہ، ان تحکموا بالعدل، یہ ہے اللہ کا قانون، الحکم۔ دیکھیں، ایک ہے لفظ امر، ایک ہے لفظ حکم، سمجھ لیجئے دونوں کا۔ ہم امر کا معنی حکم کر دیتے ہیں، دونوں باتیں گڑبڑ ہو جاتی۔ امر کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم حکم کہتے ہیں نا، آرڈر یا کمانڈمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ امر کے معنی حکم بھی ہوتا ہے، امر کا معنی حالت بھی ہوتا ہے، امر کا معنی واقعہ بھی ہوتا ہے، امر کا معنی حادثہ بھی ہوتا ہے، امر کا معنی کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بھی بات کو، کسی معاملے کو بھی امر کہہ دیا جاتا۔ لیکن ایک فرق ہے، جب یہ امر حکم میں کے معنوں میں آتا ہے تو پھر اس کی جمع آتی ہے اوامر، اور جب یہ آتا ہے امور اس کے معنوں میں، معاملات کے معنوں میں، تو پھر اس کی آتی ہے امور۔ تو امور اور اوامر میں فرق ہے، لفظ امر میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ لیکن اس میں جب امارہ، وہ بھی اسی سے ہے، امارہ کا مطلب ہوتا ہے حکومت، تو گویا جب بھی امر کی بات ہوتی ہے تو یہ اس کا تعلق ایک انتظامی حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب لفظ حکم آتا ہے، لفظ حکم اصل یہ اس کا ہا کاف میم اس کا مادہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کو لگام دینا۔ بنیادی طور پر ہا کاف میم اس کا مطلب ہے گھوڑے کو لگام، گویا کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو یا کسی بھی معاشرے کو کسی بات کا پابند بنانا، یہ حکم کا معنی۔ لہذا حکم ہوتا ہے کسی کو بھی کسی چیز کا پابند بنانا، گویا حکم کا معنی قانون ہوتا ہے۔ تو حکم وہ قانون کی امپلیمنٹیشن، فیصلے کرنا لوگوں کے درمیان، اس لیے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان، ان کے حقوق کے تعین کے سلسلے میں، ان کو اپنی اپنی جگہ دینے کے سلسلے میں، تو پھر وہ فیصلے کرنے ہیں۔ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ فیصلے عدل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، مساوات کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے۔ دو ستون ہو گئے۔ تیسرا ستون یہ ہے کہ وہ قانون کہاں سے آئے گا؟ وہ قانون جس پر عمل کرنا ہے، جس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، جس عدل کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، وہ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اس قانون کا ماخذ بتایا جا رہا ہے، سورس بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے درمیان جو آپ کے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
تو اس کو چھوڑ دو یا لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارے اندر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، ذالک خیر، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔ اب یہاں پہ 3 سورس قانون کے بتائے جا رہے ہیں، ایک یہ ہے اللہ کی اطاعت، دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسرا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اولی الامر کا لفظی معنی ہے امر والے۔ امر والے کون ہیں؟ امر کا کیا معنی ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں، امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، واقعہ بھی ہوتا ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کوئی معاملے والا ہے، یا کوئی بھی کوئی اختیار والا ہے، یا کوئی بھی کسی خاص اتھارٹی والا ہے جس کا حکم چلتا ہو، تو وہ سارے ہی صاحب امر ہے۔ تو اس کا ترجمہ مترجمین نے کیا ہے صاحب اختیار، تم میں سے جو بھی صاحب اختیار ہوں ان کا حکم بھی مانو۔ اور یہاں سے کچھ لوگوں نے اولو الامر سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے مراد حکمران اور امراء ہیں، کہ ان کا حکم بھی ماننا ضروری ہے، اور وہ اسی طرح سے شریعت کی پابندی ہے ان کی بات ماننا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پابندی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اولو الامر سے مراد لیا ہے علماء اور فقہاء، وہ کہتے ہیں اس سے مراد علماء اور فقہاء ہے اور ان کی بات ماننی چاہیے۔ اور علماء اور فقہاء جنہوں نے مراد لیا ہے، پھر اسی میں سے انہوں نے آگے اس کی تفصیلات کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے اور کسی ایک امام کو اپنا رہنما بنا لینا چاہیے، اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ اولو الامر منکم، اپنے جو صاحب امر ہیں، ان کی صاحب اختیار ہیں، ان کی بات مانا کرو۔ اب اس سے مراد علماء اور فقہاء بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد جو علماء اور فقہاء کے علاوہ امراء اور حکمران بھی ہو سکتے ہیں، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ علمی اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، انتظامی اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، دونوں ہی اولو الامر، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بیک وقت دونوں مراد ہیں۔ یہ سارے جو بھی کسی قسم کا اختیار رکھتا ہو، اس لیے کہ یہ وضاحت اللہ کریم نے یہ آیت نمبر 59 کی اس بات کی وضاحت اللہ کریم نے آیت نمبر 83 میں بھی کی ہے۔ آیت نمبر 83 یعنی یہی مضمون وہاں پہ اولو الامر کی بات ہوئی ہے، وہاں سے بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ منافقین کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ خوف کا ہو چاہے امن کا ہو، منافقین اس کو پھیلا دیتے ہیں، افواہ سازی کرتے ہیں، ایسے خام خواہ افواہیں نشر کر دیتے ہیں، او یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اب یہ بات جب منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے، وہ پھیلا دیتے ہیں۔ جب افواہیں پھیلیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ ہر معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر وہاں آیا تھا، یہاں بھی اولو الامر آیا ہے، یا پھر اپنے میں سے اختیار والوں کے پاس لے جائیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ معاملات کی تحقیق کرتے ہیں نا، وہ اس بات کو جان لیتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو جان لیتے یقیناً وہ لوگ یستنبطونہ منہم، جو ان میں سے تحقیق کرتے ہیں، وہ اس کو جان لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف معاملات مختلف محکموں کے مختلف انچارج ہوتے ہیں، جو بھی کسی محکمے کا انچارج ہے، معاملہ پولیس کا ہو تو پولیس کو دیں، جس محکمے کا معاملہ ہے اس محکمے کے انچارج کے پاس چلے جائیں، بجائے افواہ پھیلانے کے۔
آپ اس سے جا کے پوچھ لیں. اگر ہسپتال کے بارے میں افواہ پھیلی ہے تو جا کے ایم ایس سے پوچھ لیں نا جو اس کا صاحب اختیار ہے. اسی طرح اگر کوئی افواہ دینی معاملے میں پھیلی ہے تو دینی معاملات کا جو انچارج ہے جا کے اس سے پوچھ لیں. الا ھذا القیاس، یہ اللہ کریم نے جو قانونی حکم ہے اس کے اختیار کی بات فرمائی ہے کہ یہ ہر وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، اور وہ جو بھی صاحب امر دے گا جس کے پاس بھی اختیار ہے. ظاہر ہے کلاس کی کوئی بات ہوگی تو کلاس ٹیچر اتھارٹی ہے، اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی بات ہے تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اس کا انچارج ہے، تو اگر یونیورسٹی کی بات ہے تو وائس چانسلر اس کا انچارج ہے. تو جو جس معاملے کا ذمہ دار ہے اس سے جا کے پوچھا جائے کہ بھی اصل معاملہ کیا ہے، پھر جا کے معاملہ نکھرتا ہے اور تحقیق ہوتی ہے. وگرنہ تو پھر منافقین افواہیں پھیلاتے رہیں گے. اس افواہ کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تصدیق وہی کرے گا جو اس معاملے کا انچارج ہوگا. یوں ان اطاعتوں کی اس ترتیب میں یہ بات سمجھ آئی، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یہ مستقل اطاعت ہے. اور جو اولی الامر ہے اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا واطیعوا اولی الامر، بلکہ فرمایا کہ اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے. اللہ کی اطاعت بھی مستقل قانون کی حیثیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا یہ بھی مستقل قانون ہے، اس کی بھی مستقل حجت ہے. لیکن جو صاحب امور ہے نا ان کی بات مستقل حجت نہیں ہے. وہ اس وقت حجت ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ذیل میں آئے گی. لہذا سارے ائمہ، سارے فقہا ان کی آراء سے استفادہ کرنا چاہیے. ہر وہ رائے، ہر صاحب علم کی، ہر فقیہ کی وہ رائے دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ذیل میں ہے. اور ہر وہ بات چھوڑ دینے کے قابل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہے. وہ کسی فقیہ نے کہی ہو، کسی عالم نے کہی ہو، کسی حکمران نے کہی ہو، کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں. اس لیے کہ اللہ کریم نے قانون بنا دیا ہے کہ جو اصل اطاعت ہے اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اصل اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اتھارٹی بھی مقنن، اصل مقنن تو اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد اصل مقنن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقنن بنایا ہے اللہ کی ذات نے، اتھارٹی دی ہے اللہ نے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں، کہ حلال حرام ٹھہرانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بھی ہے، یہ اللہ نے دی ہے. بلکہ اس اطاعتوں کی اس ترتیب میں جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. آگے آ رہی ہے یہ بھی آیت، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، اللہ کی اطاعت بھی اسی میں آ جاتی ہے. اسی نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دین قانون مرتکز ہو گیا. اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اتھارٹی دے دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں وہ دین ہوتا ہے، آپ جو بھی فرمائیں وہ قانون ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جو بھی آپ کہیں ہم لکھ لیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ ما یخرج منہ الا الحق. آپ نے اپنے منہ کی طرف، اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی. چاہے غصہ ہو، چاہے خوشی کی بات ہو، کیفیت جو بھی ہو، اس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کو اللہ وحی کرتا ہے پھر بولتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں، جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل رہنمائی کا ایک سورس دے دیا تو پھر ساتھ اتھارٹی بھی دے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے رک جاؤ، جو دے دیں وہ لے لو. یہی قانون ہے پورا کا پورا. اب یہ قانون کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب رہ گیا وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں اور صاحب امر ہیں، علماء ہوں، فقہاء ہوں، حکمران ہوں،
سب کی بات مانی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف بات نہ کہیں، وہ اس اصل مقنن کے خلاف کوئی قانون نہ دیں، اس لیے کہ مستقل اطاعت اب قیامت تک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے آ رہی ہے یہ بھی آیت کہ اسی تسلسل میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی رسول آتا ہے نا یہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ اتھارٹی اللہ نے دی ہے۔ رسول کا منصب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، گویا کوئی بھی سول اتھارٹی قانون کے اعتبار سے وہ صرف نبی ہوتا ہے۔ اب اگر جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے کہہ دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ایسی سول اتھارٹی نہیں آ سکتی جو واحد اکیلا قانون، جس مقنن ہو، جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کی بات قابل اطاعت ہو۔ یہ تو ہستیاں نبی ہوتے ہیں نا، اب آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اب قیامت تک اطاعت کی جائے گی تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ امتیوں میں سے کوئی شخص بھی، کسی کو اگر کہا جائے کہ اس کے پاس مستقل، چاہے کوئی حکمران ہے، حکمران کی ہر بات ماننی ہے، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف حکم نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، السمع والطاعہ للامام، آپ فرماتے ہیں امام کی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی ہے، لیکن ما لم تکن معصیہ، جب تک وہ کوئی نافرمانی اور معصیت کی بات نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی بات ہو تو پھر نہیں ماننی۔ پھر فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، جب تک وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اس وقت تک ان کی اطاعت کرنی۔ نیکی، المعروف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ المعروف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کہیں وہ نیکی ہے، اور جس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کہا ہے وہ گناہ ہے۔ معاشرہ، کسی چیز کو پورا معاشرہ، پوری پارلیمنٹ وہ فیصلہ کر دے کسی ایسی بات کا کہ یہ آج کے بعد نیکی ہے، تو وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ معاشرے قانون کا ماخذ نہیں ہے، قانون کا ماخذ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اصل مقننہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس معاملے میں اللہ کی یعنی خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو مخلوق چاہے صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے علی مرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے کوئی تابعی ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہو، اگر وہ حکم دے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کی، اگر کوئی حکم دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقابل تسلیم ہے۔ اور یہ اطاعت علماء کی بھی، اطاعت فقہاء کی بھی، اطاعت امراء کی بھی، اطاعت حکمرانوں کی بھی، اطاعت ہر محکمے کے انچارج کی بھی، سب کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نک کٹا حبشی بھی تمہارے اوپر امام بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ سسٹم چلتا نہیں ہے اس کے بغیر۔ تو آپ کے اوپر چاہے کوئی غلط آدمی بن گیا ہے، آپ کے خیال میں وہ معاشرے میں ایسا کوئی استحقاق نہیں رکھتا تھا لیکن اس کو بنا دیا، اس کی بات ماننے، لیکن ما لم تکن معصیہ، اس وقت تک یہ اطاعت ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات نہ کرے، نافرمانی کا حکم نہ دے، اس وقت تک اطاعت ہوگی۔ یہ گویا حدود متعین ہو گئی ہیں، قانون کے ماخذ ڈیفائن ہو رہے ہیں۔ البتہ یعنی اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مستقل اطاعت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی، گویا مستقل قانون ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی فرمایا حرام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی فرمایا حرام، ہر قسم کا مردار، ہر قسم کا خون حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احلت لکم میتتان و دمان، دو مردار تمہارے لیے حلال ہیں، دو خون تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو ایک مردار الحوت والجراد، ایک مچھلی اور ایک مکڑی، اور جو دو خون ہیں الکبد والطحال، تلی اور کلیجی، دو وہ بھی اصل میں خون ہے لیکن حلال ہیں۔ مچھلی مردار ہے، ذبح کیے بغیر کھا جاؤ جائز ہے۔ مکڑی وہ جو درختوں کے اوپر چڑھنے والی مکڑی جو ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں آتی تھی، وہ بھی اگر کہیں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو حلال کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح حلال ہو رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، تو وہ حرام ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال ہے تو وہ حلال ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے نام لے کے حرام قرار دے دی وہ حرام ہو گئیں، جس کو آپ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہو گئی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اتھارٹی دی، اور آپ کا کہا ہوا بھی مستقل قانون ہے۔ اگر کوئی امام کہہ دے، اگر کوئی حکمران کہہ دے کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، تو کسی حکمران کے کہنے پہ ہو سکتی، کسی عالم کے، کسی فقیہ کے کہنے پہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مستقل ماخذ جو ہے وہ وہی دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اور اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہی اصل سورس آف نالج، سورس آف لا، جو قانون کا اصل ماخذ وہ یہی دو ہے مستقل ماخذ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ ان کے ذیل میں ہے۔ یہاں تک بات ہوئی، اور اگر پھر بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک مستقل ابہامات دور کرنے کا سسٹم دیا ہے، ایک مستقل نظام دیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بھی کسی قسم کا اشکال ہو، باہمی نزاع ہو، تو پھر کیا کرنا ہے، اس سسٹم پہ انشاءاللہ اگلے درس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔